أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورۃ الانعام جو ہے اس کا دوسرا رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ آیت تو جو ہے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر کافروں کے دو اعتراض اور ان کا جواب دیا گیا تھا۔ پہلا ان کا اعتراض شبہ یہ تھا، اگر واقعتاً سچے نبی ہیں تو پھر ان کو چاہیے آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان سے کتاب لائیں، ہم پڑھیں، پھر ہم مان سکتے ورنہ نہیں۔ تو اللہ نے اس یہاں پر اس شبے کا جواب دیا کہ ایسا جو ہے کرنا ناممکن نہیں ہے کہ اللہ آپ کو آسمانوں پہ بھیجے، بلا لے، کتاب دے کے بھیج دے، یہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو پکڑ لیں، دیکھ لیں کہ واقعہ آسمان سے ہے کتاب۔ لیکن ضد ہٹ درمی کا جو انداز ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم نبی رسول تب مانیں اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر کے تصدیق کر، کیونکہ کافر لوگوں کا ایک ذہن تھا اور وہ غلط ذہن تھا کہ نبی رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ جو ہے اس کی وجہ کہ انسان ظاہر بات ہے وہ ان جیسا فرد ہے تو فرشتہ ایک اعلیٰ چیز ہے، لیکن دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ نے نبیوں کو قوموں کے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنایا ہے، تو ظاہر بات ہے جب نبی کی ضروریات حاجات بھی وہی ہوں گی جو انسانوں کی ہیں، امتیوں کی ہیں، تبھی نبی آئیڈیل بن سکے گا۔ اگر نبی کی ضروریات حاجات امتیوں والی نہیں ہوں گی تو پھر وہ نبی ان کے لیے ماڈل، نمونہ کیسے بنے گا؟ اب دیکھو نا، فرشتوں کو تو کھانے کی حاجت ہی نہیں، اور کھانے کے آداب کون سکھائے گا ان کو؟ روزے کی مشقت، انسان کو تو بھوک کی وجہ سے تکلیف ہونی ہے نا، تو فرشتوں کو تو کھانے کی جب حاجت نہیں تو ان کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھنا نہ رکھنا ایک چیز ہی برابر ہے۔ اللہ عدل قیاس کتنے معاملات اس سے آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے، آئیڈیل نہیں بن سکتے، نمونہ اسوہ نہیں بن۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے، یا پھر وہ کہتے چلو نبی رسول بھیجنا تو ساتھ پھر وہ فرشتہ بھیج دے، وہ بتائے آج۔ تو پھر اللہ نے اس شبے کا بھی جواب دیا کہ فرشتہ آئے گا تو انسانی صورت میں آئے گا، جب انسانی صورت میں آئے گا تو تمہارا اعتراض پھر وہی کا وہیں کھڑا ہے کہ یہ تو بندہ ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ ساری کٹ حجتیاں ہیں، یعنی نہ ماننے کے جو انداز ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں، میں نہ مانوں، میں نہیں جی انجنی سے پنجابی کی کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ایسے اعتراض ہے بے مقصد کا کہ آٹا گوندھی ہلدی کیوں ہے، یعنی بے مقصد لا یعنی فضول اعتراض جس کا کوئی مقصد نہیں نہ ہوتا، اس قسم کی کٹ حجتیاں وہ کرتے تھے صرف کس لیے؟ جان چھڑانے کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں، توحید کو بیان کر کے، مخلوق کی ابداع بیان کر کے، نبی علیہ السلام کی رسالت بیان کر کے، اب اللہ نے دوبارہ پھر ان لوگوں کو دمکایا ہے۔ مایا پہلے تو رسول اللہ کو تسلی دی، مایا والا کا دستہزیٰ برسول من قبلک، والا قد البتہ تحقیق، استہزیٰ استہزاء کیا گیا، مذاق کیا گیا، برسول من قبلک آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ، یعنی آپ کو یہ طنز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں نا، تو آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا،
یہ دین کے کام کرنے والے میرے جو پہلے بھی نبی آئے نا، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہ رویہ اپنایا، مذاق کیا، طنز کیا، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ فحاق بالذین سخروا منہم، فحاق پس گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا منہم جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے، یہ جو ان میں سے مذاق اور نبیوں کو آوازیں کسنے والے، باتیں کرنے والے، نبیوں کی عزت کے اوپر جو حرف زنی کرنے والے تھے نا، ان کو گھیر لیا۔ کس نے؟ ما کانوا بھی یستہزئون، اس چیز نے جس کو وہ مذاق کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نبی کہتے ہیں کہ تم نہ مانو گے، عذاب آئے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، اوہ تمکیاں نے کیڑا اج تک ہویا، ساری دنیا چلتی پئی ہے، ادھر ہی لنگ جانی ساری۔ وہ سمجھتے یہ محض ایک دھمکی ہے، کوئی عذاب شاب نہیں آنا۔ فرمایا فحاق بالذین سخروا منہم، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے اس چیز نے جو مذاق کرتے تھے، یعنی وہ عذاب کو مذاق کرتے تھے۔ کیڑا نا، جیسے اس کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے، نوح علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا نا کہ اب قوم نہیں مانتی، اور نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ، اللہ اب ان کافروں میں سے کوئی روئے زمین پہ نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ اب ان کی نسل سے بھی کوئی کسی اچھے کی پیدا ہونے کی امید نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ نوح علیہ السلام ایسے کرو، ایک کشتی بیڑا تیار کرو۔ اب بیڑا تیار کرنا علاقہ پہاڑی ہے، اور پانی تو تھے پہلے ہی ہونا لفظ صاحب دا، تو اب ظاہر ہے وہ لوگ جو آتے جاتے مذاق کرتے، یہ بیڑا چلانا کتنے، خاص کر جب دشمن مخالف ہو تو اس کو طنز کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، وہ زیادہ تر بڑھ چڑھ کے طنز کرتا ہے، تو وہ ان کو مذاق کرتے تھے۔ تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ نے اس مذاق کے دو انجام بیان کیے ہیں قرآن میں۔ ایک انجام تو یہ کہ یہ محض دھمکی نہیں ہے، یہ حقیقت تھی، یہ عذاب کا فیصلہ، جس کا نتیجہ یہ قوم عذاب کی وجہ سے کیا ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اس عذاب کا اللہ نے ایک عملی مظاہرہ کروانا ہے قیامت والے دن، جس کا ذکر اللہ نے سورہ مطففین میں ذکر کیا، آیا کہ جو ایمان والے ہوں گے نا، یہ کافر لوگوں کو مذاق کریں گے جس طرح دنیا میں یہ ایمان والوں کو مذاق کرتے رہے، تو پھر وہ خوش ہوں گے اور کہیں گے ان چاکرا یہ مذاق۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو خوش کرے گا اور یہ کافر وہاں ذلیل ہوں گے۔ تو فرمایا اب ایک تو یہ لوگ مانتے نہیں، پہلے تو یہ ہے کہ یہ عذاب جب آئے گا نا تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ دھمکی نہیں تھی، واقعتاً یہ عذاب برحق ہے۔ نمبر دو، مایا یہ نہیں مانتے نا کیونکہ اولین مخاطب تو وہ مکے والے تھے نا، تو اب ان لوگوں وہ تاجر لوگ تھے، گرمی ہو سردی ہو وہ تجارت کے سامان لے کے شام بھی جاتے تھے اور یمن بھی جاتے تھے، دو رستے تھے، اور دونوں رستوں پر شام کے رستے پر بھی معذب قومیں موجود تھی، قوم صالح رستے میں پڑتی تھی، قوم لوط رستے میں پڑتی تھی، تو اب یہ معذب قوموں کے علاقوں سے گزرتے بھی تھے، تو اس لیے پھر ان کو کہا گیا قل، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے سیرو فی الارض، تم سیر کرو زمین، چلو زمین۔ اب جب زمین میں نکلو گے نا، ثم انظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا، یعنی جو نبیوں کو نہیں مانتے تھے، انہیں غلط قرار دیتے تھے، جھوٹا قرار دیتے تھے، دیکھ لو قوم لوط کی بستی کے پاس سے گزرتے ہو جس کو رب نے زمین سے اٹھا کے آسمان سے پلٹ کے نیچے دے مارا، اور قوم عاد، قوم سمود اور تبوک کے پاس سمدائن صالح ان کی بستیاں معذب علاقے نظر گزرتے ہو، دیکھ لو اللہ نے ان کا کیا حشر کیا ہے۔ تو میں اسکول کہہ دیجئے سیرو فی الارض، تم چلو زمین میں، فانظروا، پھر تو ثم انظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا تھا انجام جو جھٹلانے والوں۔ اب اس قوم کو عذاب کی دھمکی دینے کے بعد، نبی علیہ السلام کو دلاسا دینے کے بعد، اب وہ تینوں چیزیں، دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی، کس نے کی، اللہ کے حقوق، کیا مر کے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور تیسرے نمبر پر
نبی علیہ السلام کی رسالت۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اب دوبارہ جو ہے عقیدہ توحید وعدے کیا، دلیل دی کہ یہ بندگی عبادت کس کا حق ہے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان لوگوں سے ایک سوال کیجئے، لمن کس کے لیے ہے، ما وہ چیز، فی السماواتی جو آسمانوں میں، والارض اور جو زمین میں ہے، یہ اس پہ کنٹرول کس کا ہے، یہ کس کی بادشاہی ہے، کس کے اختیار میں، کس نے بنائی ہے، کون نظام چلا رہا ہے اس کا۔ مایا لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، قل للہ، مایا قل اللہ، آپ فرما دیجئے صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی یہ ساری اس پہ کنٹرول بادشاہی کس کی ہے، جب زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ نظام رب کا بنایا، تو اللہ کے بندوں پر بندگی عبادت بھی اسی کا حق ہے جس کی مخلوق ہو، پھر عبادت پوجا بھی اسی کی۔ میں باقی دیکھو تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، نبیوں کو جھٹلاتے ہو، رب کے بغاوتیں کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم بڑے جو ہے کوئی نیک پکیزہ ہو یا اللہ پہ بڑے بھاری ہو، تمہیں اللہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اصل میں رب کا ایک قانون ہے، مایا کاتب علی نفسہ الرحمہ، کاتبہ اس اللہ نے لکھ دیا علی نفسہ ہی اپنی ذات پر، الرحمہ رحمت کر، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت فرض کر دی ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ شفقت رحمت کرنی، اس کا نتیجہ ہے، اور رب کا کھا کے، رب کا پی کے، اس کی زمین پہ رہ کے، اس کے اسباب، اس کی دی ہوئی نعمتیں کھا کے اور اس کی بغاوتیں کرتے ہو، پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا، رحمت اللہ کی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اور دنیا والے، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا جو ہے نا، اس کائنات دنیا کی وقت حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، ما سقا کافرا شربت ماء، اللہ کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا، یہ اس کی رحمت ہے کہ دنیا کے اللہ کا حیثیت ہی کوئی نہیں، بلکہ اللہ اتنی مولت ڈھیل دیتا، اس کی رحمت دیکھو، اور منکر و باغیوں کا لگتا پاج لو کچھ کر لو کہاں جاتے، اللہ کافر کو مسلمان سے 7 گنا زیادہ کھانے کو دیتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، المؤمن یأکل فی مئن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کافر کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، وہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مہمان ہے نا، آپ نے ایک بکری کا دودھ دھویا پی گیا سارا، دوسری کا دھویا دودھ وہ بھی پی گیا، تیسری کا، چوتھی کا، 5 7 دودھ پی، بعد میں وہ اس کو نبی رہا معاملہ سمجھ آیا، کو ویسے تو یہ دین کے سیکھنے گیا تو سمجھ آ گیا یہ سچا دین ہے، مسلمان ہو گیا۔ اگلا دن ہوا تو آپ نے ایک بکری کا دودھ دھویا، اس کو پلایا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، وہ سیر ہو گیا، رج گیا، تو آپ نے کہا اور بس جی اب گنجائش ہی کون، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، تو فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہاری کفر، شرک، بغاوت، نافرمانی، نبیوں کی تکذیب، زمین پہ دنگا فساد، ان سب کے باوجود تمہیں کچھ نہیں ابھی کہہ رہا، یہ میں اس کی رحمت ہے، دنیا میں کافروں مومنوں سب کو اس رحمت سے فائدہ ہوتا ہے، اور پتہ کتنی وسیع رحمت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے جس سے ماں اپنے بچوں سے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے، 99 حصے اللہ دے کول، اور قیامت والے دن یہ رحمت صرف جو ہے وہ ایمان والوں کو نصیب ہوگی، کافروں کو عذاب اور ان کی سزا ملے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی نا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب سے پہلے قلم کتاب لکھی، جن میں تقدیر لکھی، سب اللہ نے اس میں یہ لکھ دیا کہ اللہ نے لکھا سابقات رحمتی علی غضبی، یا میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی ہے، میری رحمت میرے غصے پر کیا ہے، غالب آ گئی۔
تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں اللہ کچھ نہیں کہتا تو یہ نہیں ہے کہ تم بڑے مقدس پاکیزہ ہو، اللہ کی رحمت کی یہ برکت ہے، کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ دی اپنی ذات پر رحمت کہ وہ رحمت کرے گا۔ باقی رہ گیا آخر دنیا میں جانا، کب آنا تو رب کے پاس سے نا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور ضرور وہ اکٹھا کرے گا تم کو، جمع کر لے گا تم کو، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، وہ قیامت کا دن جس میں شک ہی نہیں ہے، یقینی ہے، ہر حال میں آنا ہی آنا۔ کافر اصل میں یہ عقیدہ ایک انقلابی عقیدہ، کافر نہیں مانتے۔ سات آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین اللہ نے۔ کھانے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زمین سے پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سب کچھ مانتے۔ جب کو زندہ کرے، مرد مرنے زندہ نہیں کرے گا، کہتے نہیں یہ ہماری عقل نہیں مانتی، ذہن نہیں مانتا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کر لے۔ میں لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، ضرور جو تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت والے دن، ایسا قیامت جس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ قیامت کا دن اللہ کے انصاف کی دلیل ہے، کیونکہ اگر کافر قیامت کا دن نہ ہو تو پھر اللہ کا انصاف ادھورا رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اب دنیا کے اندر جن لوگوں نے رب کو مان کے نہ مرضی کا کھایا، نہ مرضی کا پیا، نہ مرضی کا پہنا، نہ اپنی مرضی کی زندگی گزاری، ایک یہ تھے جو ایمان والے پابند تھے کھان پین میں، رہنے جینے میں، اللہ کے احکام، اور ایک منکر کافر ہیں جو جانور آزاد، جو مرضی کھائیں پئیں، یاشی بدماشی۔ تو اگر اللہ کے ہاں کوئی حساب کتاب کا دن نہ ہو جہاں لوگوں کو جزا و سزا ہو، تو پھر تو کافر فائدے میں رہ گئے اور ایمان والے گھاٹے میں رہ گئے۔ تو اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ نے کھڑا کرنا ہے اور اللہ نے سب کا حساب کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں دیکھو اللہ کے کوئی مشکل نہیں، اس لیے اللہ نے قیامت جو ہے قرآن مجید میں مختلف انداز سے یہ قیدا جمع کیسے کرے گا۔ لوگ سو کے وہ دو کڑے آدم علیہ السلام دور دے بندے مرن ڈے نے، قبراں کی چھڑ کے زمیناں نہیں لب دیاں تو بندے کتوں آنے نے، اور یہ پتہ نہیں دنیا کتوں تک چل رہی ہے۔ انسان اپنے دماغ سوچتا نا، تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں زندہ کرے ہے کیا جا کا نفس واحدہ، جس طرح ایک بندے کو زندہ کرنا ہوتا ہے نا، پوری کائنات کو زندہ کرنا، ایک جان کو زندہ کرنے کی طرح، اور زندہ کرنا ہے کتنا آسان۔ انما امر اذا اراد شیء یقول کن فیکون، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایک حکم دینا ساری کائنات قبروں سے باہر آ جائے گی۔ مایا الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے گھاٹا دیا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، بس وہ نہیں مانتے، وہ ایمان لانے والے وہ کہتے نہیں مر کے زندہ نہیں ہو سکتے، ایک انج ہو سکتا، بلکہ مذاق اڑاتے تھے کافر لوگ۔ ہڈی دے کے نا بسیدہ نبی علیہ السلام نے مسلتے تھے ذرات، اور قرآن نے وہ منظر کیا بیان کیا سورہ یاسین کے اندر، کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو اپنا جو ہے جو وجود چھوڑ گئی، جو ذرہ ریزہ ریزہ بربری ہو گئی، اب اس کے ذرات کے اندر آپس میں سکت نہیں رہی جڑنے کی، یہ جو ہڈی گل گئی ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو ہڈی بسیدہ کون زندہ کرے گا اس کو؟ تو اللہ نے وہاں بھی یہ بات کی تھی قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، جس رب نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی اللہ اس کو دوبارہ بھی زندہ کرے۔ رب کے لیے زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ ایک بار پھر تنمدر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی، برسول رسولوں کے ساتھ، مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے، ما کان اس چیز نے، ما کان اس چیز نے، وہ کانو بھی تھے وہ جس کے ساتھ، یستہزئ جس کے ساتھ یستہزئون مذاق کرتے، یعنی جس عذاب کو مذاق کرتے تھے اس عذاب نے ان کو دبوچ پکڑا۔ قل کہہ دیجئے سیروا فی الارض، تم سیر کرو زمین میں، ثم انظروا پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کل من ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ سوال نبی علیہ السلام نے کروایا، اللہ نے جواب بھی نبی نے دلوا دیا، کیونکہ یہ ایک بات مسلمہ ہے۔ ما یقول اللہ، کہہ دیجئے یہ سارے اختیار میرے اللہ کے ہیں،
کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لازم کر لیا اپنی ذات پر رحمت کو، لکھ دیا اپنی ذات پر رحمت کرنا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور وہ اکٹھا کرے گا تم کو، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، وہ قیامت کا دن جس میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا، جنہوں نے گھاٹا دیا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، پر نہیں وہ ایمان لانے والے، وہ ماننے والے نہیں۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب